سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گناہ رب العالمین کے احکام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کا نام ہے، اور گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. چھوڑ دو ان گناہوں کو جو ظاہراً میں کرتے ہو سب کے سامنے ان کو، وَبَاطِنَهُ، اور وہ گناہ جو چھپ چھپ کر کرتے ہو، دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں نقصان دہ ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر نافرمانی کر رہا ہوں تو کس ہستی کی، کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ وہ رب العالمین کی ذات جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی حکومت میں، جس کی زمین پر ہم جی رہے ہیں۔ نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نافرمانی نافرمانی ہے، بلکہ کسی گناہ کو ہم ہلکا نہ سمجھیں۔ جب طوفان آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر ہی طوفان بنتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی انسان کے جسم میں یا ہاتھ میں کوئی اگر زخم بن جاتا ہے، اگر اس کا وہ علاج نہیں کرواتا، وہی زخم آہستہ آہستہ وہ کینسر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے میں وہی زخم، عام جو زخم تھا، چھوٹا سا جو زخم تھا، اگر علاج نہ ہوا تو کچھ عرصے بعد وہ زخم کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اب جو جس حصے میں یہ کینسر بن چکا ہے اس حصے کو کاٹا جائے گا، تب جا کر آپ ٹھیک ہوں گے، نہیں تو آپ موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں، یہ کینسر آپ کو موت تک لے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ
وہ چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، شروع ہی میں اگر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا تو وہی گناہ ایک دن روحانی لحاظ سے کینسر بنے گا اور پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہ چاہے چھپ کے کرتے ہو یا اعلانیہ سب کو چھوڑ دیا جائے، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ اب انسان سے غلطی خطا ممکن ہے، ہو جاتی ہے۔ اب یہ گناہ چاہے ہم کتنی ہی کامیابی سے، کتنی ہی چھپ کے کیوں نہ کریں، تب بھی یہ گناہ ہمارے لیے زہر ہے، نقصان ہے، ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ یہی گناہ ہمیں پریشانیوں میں کہ دلدل میں پھنساتا ہے۔ رب تعالیٰ سے یہی گناہ چھپ چھپ کے نافرمانیاں انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب گناہ چاہے جتنا کامیابی سے کر لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کہ گناہ کرتے ہی چاہے چھپ کے کرے یا ظاہر میں کرے تو فوراً 4 گواہ اس پر بن جاتے ہیں، جو قیامت والے دن رب العالمین کے دربار میں گواہی دیں گے۔ ویسے بھی جرم ثابت کرنے کے لیے شریعت نے 2 گواہ کی حدود متعین کی ہے کہ جرم ثابت کرنا ہو 2 گواہ اس پر ہوں، مجرم کو سزا ملے گی، جرم ثابت ہو جائے گا، 2 گواہ کی گواہی کافی ہے۔ یہ 4 گواہ تو انسان کے گناہ پر پکے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اور بھی گواہ بنیں گے، اور گواہوں کی پھر لائن لگی ہوگی تو وہاں کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ سب سے پہلا جو انسان کا گواہ بنتا ہے، انسان کے خلاف جو گواہی دیں گے وہ انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے۔ انسان کے اپنے اعضاء اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم، آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تم بات نہیں کر سکو گے۔ نختم علی افواہہم، زبان انسان کی بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر یہ انسان کے یہ ہاتھ باتیں کرنا شروع کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور یہی انسان کے پاؤں گواہی دینے لگیں گے رب العالمین یہ بندہ تیری نافرمانی میں ہمیں بھی استعمال کیا، اس نے یہ فلاں جگہ فلاں وقت پر یہ گناہ کرنے چلا تھا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا تو یہ دن طے ہے، آج ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ ہم دنیا کے دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں، یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی سارا کھیل کود ہے اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، نانا تو غلط سمجھ بیٹھا، قیامت کا دن طے ہے، مقرر ہے اور آ کر رہے گا، فیصلے کا دن طے ہے۔ یہ کوئی امت اخبار کی خبریں نہیں ہے، رب العالمین کا کلام سنا رہا ہوں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور یہ تمہارے
ہاتھ باتیں کرنا شروع کر دیں گے، پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جب یہ گواہی انسان سنے گا اور باتیں بھی سنے گا، حیران ہوگا یہ میرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، میں ان کی لذت کی خاطر میں گناہ کیا، رب تعالیٰ کو میں نے ناراض کیا، آج یہی میرے خلاف ہو گئے۔ اور حیرانگی میں آ کر انسان کہے گا لما شہدتم، لما شہدتم، ارے ہاتھ بتاؤ تو صحیح، پاؤں مجھے بتاؤ تو صحیح، لما شہدتم، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہی ہاتھ پاؤں پھر جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ، جس رب نے زبان کو طاقت دی تھی بولنے کی، وہی رب نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، انطق کل شیء، اسی رب نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، آج ہم بھی تمہارے خلاف بولیں، یہ ہاتھ منہ کی زبان مل جائے گی، پاؤں کو جو ہے وہ بھی گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ تو چاہے کتنی کامیابی سے انسان گناہ کر لے، اس کے خلاف چار گواہ پکے ہیں، اس گواہ کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، ان سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ ایک اللہ والے نے کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان غافل انسان تو دنیا کے سارے انسانوں سے شرم و حیا کر لیتا ہے، چھپ جاتا ہے گناہ کرنے کے لیے، دروازے بھی بند کر لیتا ہے، پردے بھی ڈال لیتا ہے تاکہ تجھے کوئی نہ دیکھے۔ کیا وہ رب العالمین سے تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم چلے جاؤ، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور رب تمہارے ساتھ ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہم سمجھتے رب ہم سے دور ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب تمہارا تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم آنکھوں سے چھپ چھپ کر آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو چھپ چھپ کر، رب تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور دیکھتا ہے کون کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ رب کے علم میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں ہوگا قیامت والے دن کے گناہگار بھی ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جائے اور علم والا بھی ایک ہی صف میں، پاک دامن بھی ایک ہی صف میں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا مجرمین الگ ہو جائیں، آج فاسق و فاجر ایک صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک صف میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بے نمازی الگ ہو جائیں، نماز پڑھنے والے الگ ہو جائیں، فاسق و فاجر الگ ہو جائیں۔ تو انسان پر پہلے جو گواہ بنتا ہے وہ انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، اسی کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا گواہ جو بنتا ہے انسان کا نامہ اعمال اس کے اوپر گواہ بن جاتا ہے، اور قیامت والے دن یہ نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج ایک ایک دن جو ہم گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم زندگی میں، کتنی نماز، سارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور قیامت والے دن پھر جب انسان کو پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہمیں نامہ اعمال ملے گا اور کہا جائے گا اب اسے پڑھو، اقرأ کتابک، اب پڑھ اس کو کیا کیا کر کے آیا ہے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن کے لیے یہ تیرے حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب نامہ اعمال کھلے گا وہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین جب نامہ اعمال کھول کر دیکھیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ،
بھی نہیں چھوڑے، کوئی چھوٹی بات میں نے کی تھی وہ بھی اس میں سیف ہے، ساری چیز اس میں لکھی ہوئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو میں نے عمل کیے سارے اس میں موجود ہیں، حاضر کر دیے گئے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، رب تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو کریں گے وہی آگے جو ہے ہمیں ملے گا، اور ایک ایک چیز وہاں سیف ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا میں اگر چھوٹی سی ایک نیکی کی ہوگی، ذرۃ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ بھی اس نامہ اعمال میں درج ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی اس میں درج ہوگا، وہ بھی وہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے انسان گناہ کی وقتی لذت اور نیکی کو جو ہے انسان مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ وقتی مشقت ہوتی ہے وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو نیکی کا اجر و ثواب ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اور تیسرا جو گواہ انسان کے خلاف بنے گا وہ کرامن کاتبین ہے۔ ہر انسان کے ساتھ رب العالمین نے دو فرشتے مقرر کیے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، اور یہ انسان کے وقت 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف قیامت والے دن یہ کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے، کہیں گے ربا اس نے ہمارے سامنے یہ گناہ کیا تھا۔ اس لیے اہل اللہ اس بات کی محنت کرواتے ہیں کہ انسان ہر وقت یہ ذہن میں استحضار رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ دھیان رکھے، ہر حرکت سے رب العالمین میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ جب یہ استحضار رکھیں گے تو پھر گناہ کرنے میں، گناہ چھوٹنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ تین گواہ ہو گئے، چوتھا گواہ جو انسان کے خلاف پیش کیا جائے گا کل قیامت کے دن، کرامن کاتبین اور نامہ اعمال۔ چوتھی گواہی آئے گی زمین کی۔ آج جتنے گناہ جس زمین پر ہو رہے ہیں زمین اسے محفوظ کر رہی ہے۔ ہم گناہ کر کے ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن اس زمین کے اندر وہ گناہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب قیامت آئے گی تو زلزلہ برپا ہوگا، جتنی زمین کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہوں گی ساری زمین جو ہے نا خبریں نکال کر باہر رکھ دے گی۔ اور وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک ساری انسانیت موجود ہوگی اور ایک ہی جگہ رب العالمین کا تخت لگا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، سارے پیغمبر بتاؤ تو صحیح، سب کے سامنے جب ہمارے کرتوت کھلیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ذرا سوچیں، واللہ ہم اپنے بھائی کے سامنے اپنے کرتوت ظاہر برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے میرا عیب کھل جائے۔ جہاں پوری کائنات کی انسانیت موجود ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہوگی تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر، ایک پر نہیں، ہر امتی پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ ہماری گردنوں پر جو احسان ہے وہ کبھی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتار نہیں سکتے۔ پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا بھائی گناہ ہو گیا، مثلا جس نے
کسی جانور کی عبادت کی ہے تو اس کے لیے حکم ہوتا تھا جو جس گناہ میں مبتلا نہیں ہے اسے حکم ہوتا تھا کہ اس کے جو ہے گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر جو کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے حکم ہوتا تھا کہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جائے کہ اس نے یہ گناہ کیے، رات کو گناہ کیے، فلانے نے زنا کیے، اس کے دروازے میں سوا لکھا ہوتا تھا کہ یہ زانی کا گھر ہے اور اس نے زنا کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری والا معاملہ فرمایا ہے۔ آج ہم غور کریں کون سا گناہ ہم نے چھوڑا ہے، ہر حد کلاس کر دی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی نے گناہ کیا تو اس کا چہرہ جو ہے کالا ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، صبح جب اٹھتا تو رات کو چہرہ تو ٹھیک ہے، گناہ کی وجہ سے صبح جو ہے چہرہ کالا ہو گیا، شکلیں بدل گئی، خنزیر بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، کسی کی کتے کی شکل، کسی کی گدھے کی شکل۔ رات کو تو سوئے انسان تھے، گناہ کیے تو گناہ کی وجہ سے شکلیں تبدیل ہوگی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکلیں ہماری تبدیل نہیں فرماتے، لیکن یاد رکھیں باطن میں انسان کی شکل وہی ہوتی ہے جو اس کی عادات ہوتی ہے۔ جو آدمی ہر ایک کو تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی باطن میں جو شکل ہوتی ہے وہ بچھو کی ہوتی ہے۔ آپ بچھو کو جتنا بھی کچھ خیر خواہی کر لے، اس کا کام تو ڈسنا ہے، اس نے تو ڈس مارنا ہے۔ سانپ ہے، جتنا کچھ مرضی ہے اس کو کھلا لے پلا لے، بلا آخر اس کا جو کام ہے، عادت ہے ڈس مارنا، وہ اپنا کام کرے گا۔ کوئلہ ہے، چاہے جلتا ہوا ہو یا بجھا ہوا، دونوں صورت میں نقصان دہ۔ جل رہا ہو تو جلائے گا، اگر نہ جل رہا ہو تو ہاتھ میں اٹھائیں تو ہاتھ آپ کا کالا کرے گا۔ یہ چار گواہ انسان کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں فوراً گناہ کرتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ دنیا میں کوئی اگر کسی سے ناراض ہو جائے، چاہے جتنا بھی وہ معافیاں مانگنے لگ جائے، تو انسان کی یہ عادت ہے کہ اسے معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو روح نکل گئی، انسان بے جان پڑا ہے۔ اور اگر رب تعالیٰ ایک نس ہماری دبا دیں گردن میں تو وہیں پڑا رہے گا انسان۔ تو پھر کس بات کا غرور ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے؟ اگر کوئی معافی مانگے تو حکم تو یہ ہے کہ فوراً بغیر معافی کے بھی فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو جلدی معاف کریں گے تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ بھی ہمیں جلدی معاف کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ جو ہے جب انسان توبہ کی طرف بڑھتا ہے تو انسان اگر ایک بالش چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 بالش اس کی طرف بڑھ کر آتے ہیں۔ انسان اگر چل کے آتا ہے تو رب العالمین دوڑ کر آتے ہیں، یعنی جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کسی مجمع میں اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ توبہ کا آسان جو علماء فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا، قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الا الذین تابوا واصلحوا، جتنے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے، اس کا طریقہ پھر اللہ پاک خود بیان فرما دے الا الذین تابوا واصلحوا، الا الذین تابوا واصلحوا، 2 باتیں فرمائی۔
توبہ کر لو، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لو۔ اصلاح سے مراد کیا ہے؟ حقوق اللہ میں جتنی نمازیں تم نے قضا کی ہیں ان نمازوں کو دہراؤ، زندگی کا حساب لگاؤ، میں نے کب سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب توبہ کر لی ہے، جتنی نمازیں قضا ہیں اسے لوٹا دے۔ حقوق العباد میں کس کس کا میں نے حق مارا ہے، کس کس کے میں نے جو ہے حق دبایا ہے، وہ سارے حقوق العباد بھی واپس کرنے پڑیں گے۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جب تک واپس نہیں ادا کریں گے اس وقت تک ان کی معافی نہیں ہوگی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا توبہ کرنی ہے تو اس کا پھر طریقہ ہے کہ پہلے توبہ کر لے، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد جتنے ان میں حق تلفی ہے انہیں پورا پورا ادا کریں تو پھر ہماری توبہ قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر اسی مجلس میں ایک بندہ ہے جو گناہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی جو بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہے اور گناہگار ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، پھر بارش شروع ہوگی۔ رب العالمین کی ستاری بھی دیکھیں کتنی ستاری والا معاملہ ہے۔ بندہ اٹھا نہیں، دل میں کہا یا اللہ میری توبہ۔ جیسے یہ الفاظ کہے فوراً بارش شروع ہو گئی۔ کوئی بندہ مجلس سے اٹھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ بندہ اٹھا نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین وہ کون بندہ ہے، کوئی اٹھا تو نہیں ظاہراً، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی؟ رب العالمین نے فرمایا جب وہ گنہگار بندہ تھا تب میں نے نہیں بتایا، اب تو میرے ساتھ اس کی صلح ہوگی، اب میں کیسے بتاؤں؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آج تک کتنے صدیوں گزر چکے ہیں اس کا نام کتابوں میں درج نہیں، خالی واقعہ ملتا ہے، صرف واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ تھا، کون تھا، کیسے تھا، کیا نام، کوئی پتہ نہیں۔ تو رب تعالیٰ کتنی ستاری والا معاملہ فرماتے ہیں، اور توبہ کرنے میں انسان کو جو ہے جلدی کرنی چاہیے۔ علماء نے بہترین مثال لکھی، انسان ہے گناہ ہو گیا توبہ کر لو گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بار بار توبہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو بالکل گناہ ہی نہ کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی معرفت قرب نصیب ہوگا۔ یہ راستہ نہیں تو دوسرا راستہ پھر فرمایا ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ توبہ کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی اگر گٹر میں گر جاتا ہے، اب آدمی کہ یار بار بار میں گر جاتا ہوں، مجھے اٹھنے کا فائدہ کیا، وہیں گٹر میں پڑا رہے، تو آنے والا ہر بندہ کہے گا بیوقوف اٹھ جا، گر گیا تو دوبارہ پھر جو ہے اٹھ جانا، اس میں کیا عقل مندی ہے کہ آپ گٹر میں پڑے رہے؟ تو انسان ہے گناہ ہو جائے، گناہ کے گٹر میں گر جائیں تو فوراً توبہ کر لے، یہ عقل مندی تھوڑی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے رہے اور گناہوں کے گٹر میں گرے رہے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یہ قرآن مجید میں ہے، جو انہوں نے کتنے عرصے تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی آہوزاری کو اور ان کے آنسوں کو پورے کائنات کے انسانوں پر تقسیم کیا جائے، ساری کائنات کے انسانوں کی جو آنسو ہیں رونے کے جمع کیے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہیں، اتنے روئے۔ سب سے بڑی جو خطرے کی بات ہے، آج ہم سمجھتے ہیں ہم سے کون سا گناہ ہوا؟ آدم علیہ السلام سے کوئی زنا نہیں ہوا تھا،
یہ صرف نافرمانی ہوئی تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ درخت ہے، ممنوع ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اور اس گناہ کی وجہ سے، اتنی معمولی گناہ کی وجہ سے پھر کتنے عرصہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ایک اور بزرگ کے متعلق آتا ہے، وہ اپنی چھت پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگ رہے تھے، اتنا روئے کہ چھت آنسوں سے بھر گئی، نیچے سے کوئی گزرنے لگا تو وہ اس پر گرے، تو جس پر گرا آنسو تو وہ کہنے لگا یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ تو آواز آئی یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں، اسے جا کے دھو لو، اپنے جسم کو پاک کر لو۔ توبہ کی شرائط میں علماء نے 4 شرائطیں لکھی ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ پہلی شرط انسان گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے قریب بھی کبھی بھی مت بھٹکے۔ تیسرا یہ کہ پکا عزم کرے، اور اگر جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو دوبارہ ذہن میں، سوچ میں بھی نہ لائے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو علم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی تصویر اگر دل میں بس جاتی ہے اس کو سوچتے رہتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، یہ سوچ کا گناہ ہے، سوچ کا زنا ہے۔ یہ کسی پر نظر پڑی، وہ تصویر دل میں آ گئی تو بار بار سوچ رہے ہیں، لذت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ سوچ کا زنا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بالکل آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد